رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 تلاوت کی. اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے لعلہم یتقون. اللہ فرماتے تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں. اب تقوی حاصل کرنے کے کئی ذریعے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. اس سے پہلے جنہوں نے سبق سنا ہے اس میں روزے کی فرضیت کا بیان ہوا. پھر روزے کے لیے دن کو متعین کیا گیا کہ اتنے دنوں تک کا روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد صدقۃ الفطر کا مسئلہ آیا. رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان ہوا. پھر قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر ہوا. رمضان کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا. اللہ کی تکبیر بیان کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم بیان ہوا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے کچھ اور مسائل کو بیان فرمایا ہے. رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہود و نصارہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور سحری نہیں کرتے. جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رمضان اور اہل کتاب کے رمضان میں سحری کھانے کا فرق ہے. کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے. اور رمضان کے روزوں کو جب پہلی مرتبہ فرض کیا گیا تو ہماری شریعت میں بھی یہ قانون تھا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد یا ایک دفعہ سو جانے کے بعد کھانا پینا اور مباشرت اپنی جنسی خواہش پوری کرنا منع تھا. یعنی ایک بار رات میں سو گئے ختم، اس کی اجازت نہیں. عشاء کی نماز سے پہلے یا سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت جائز تھی. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. دن بھر کی مشقت کے بعد گھر آئے تو بیوی سے کھانا مانگا. اب چونکہ عورت نے خود بھی روزہ رکھا ہوا تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، وہ اپنے پڑوس یا رشتہ داروں کے یہاں کھانا لینے چلی گئی. اب یہ چونکہ پیچھے تھکے ہوئے تھے، عام طور پر تھکا ہوا بستر پہ لیٹے تو نیند آ جاتی ہے. اب یہ بیوی واپس آئی تو شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے سو گئے. اب اسے سخت افسوس ہوا کہ اب تو سو گئے اور سو کر اٹھ کر اب کھانا کھانا جائز نہیں ہے. لہٰذا ان صحابی کو اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے پیے رکھنا پڑا اور دوپہر تک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو. سخت موسم، آپ کو تو پتہ ہے عرب کی گرمی، جو وہاں گیا اس نے دیکھا ہوگا. سخت موسم میں اور مسلسل 2 روز کے روزے کی وجہ سے وہ
نڈھال ہو چکے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں آسانی پیدا کر دی گئی اور رات کے وقت کھانا پینا اور عورت سے جنسی خواہش پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا کہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غلطی کا اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے واقعات کچھ جب پیش آئے تو شروعات میں تو کچھ اور حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں پر یہ پابندی دور کر دی۔ اب رات کے وقت میں بھی جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تب تک کے لیے یہ پابندی ہٹا لی کہ دن میں تو بچنا ہے، لیکن جیسے ہی روزہ کھول لیا اب یہاں سے سحری تک کے لیے پوری اجازت۔ جیسے آج بھی عام طور پر ہمارے میں سے بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت نہیں، صرف دن میں، باقی اجازت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا۔ رفث کا لفظ ہے اور رفث کا معنی ہے عریانی اور بے حجابی کی بات کرنا، اور مراد عورت سے ملنا، اس سے مباشرت کرنا۔ آگے جو لفظ استعمال کیا گیا عورتوں کے بارے میں، ان کو فرمایا کہ وہ لباس کے برابر، بمنزلِ لباس کے، اور وہ فرما کر لباس کی حکمت اور فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ ہن لباس لکم، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس کے برابر۔ اب جب یہ جملہ سنتے ہیں نا صرف اوپر کا، تو پھر بڑا شور مچاتے ہیں لوگ، اس کی ڈیپ میں نہیں اترتے، اور سوشل میڈیا پہ آ کے بڑا شور مچاتے کہ عورت کو لباس کہہ دیا، بس خواہش پوری کرنے کی چیز کہہ دیا، جبکہ اللہ نے دونوں طرف فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس، تم ان کے لیے اور وہ تمہارے لیے۔ ان دو جملوں میں اگر کوئی غور کرے گا تو پوری شادی شدہ زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا۔ لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جس طرح انسانی جسم اور انسانی لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب شریعت نے نکاح کی اجازت دے دی اب کوئی پردہ نہیں، لہٰذا اپنی عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھو کپڑے پہن کے بندہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اللہ نے دوسرے جگہ پر لباس کی حکمت اور فلسفہ یوں بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، اور اس کے دو فائدے، ایک تو اس سے ستر چھپتا ہے، فطری چیز ہے، اور لباس کے بغیر انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا، اور لباس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ جانور ہے۔ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ روشن دماغی کے نام پر، نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے نام پر انسان بھی جانور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں تک پہنچے؟ اور مرد تو اگر بغیر کپڑے کے گھومے تو لوگ کہتے کیسا مرد ہے کپڑا پہن کے نہیں گھومتا، اور عورت پورا کھول کے گھومے اس کو کہیں گے بڑی ماڈرن عورت، اور وہ پہن لے تو کہیں گے بہت پرانے زمانے کی۔ تو جو فرق ہے لباس کا، یہ زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے، اور لوگ لباس کے ساتھ ہی جچتے ہیں، لباس کے بغیر کوئی زینت نہیں ہوتی۔ اب چونکہ عورت مرد کے لیے زیب و زینت کی بنیاد ہے، اس لیے عورت کو لباس کے ساتھ مشابہت کی۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا اس میں اخلاقی پہلو بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جائے اور اپنی خواہش پوری کر دے، اسلام نے اس کو ایک ازدواجی زندگی میں جوڑ دیا، اس کے مرد پر ایک پوری ذمہ داریاں اس پر آئی، عورت کے ذمے کچھ کام رکھے۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ عورت اس لحاظ سے لباس ہے کہ یہ انسان کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔
انسان کو جانور کے مقابلے میں ایک تمدنی حیثیت حاصل ہے. اب جانور کو دیکھو، جانور اپنی خواہش کہیں بھی پورا کر لیتا اور وہ نہیں دیکھتا، جس کے ساتھ چاہے پوری کر لیتا. اور انسانوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ نکاح کی زندگی میں جوڑ کر کے، نکاح کے ساتھ جوڑ کر کے انسان کو ایک تمدنی حیثیت دے دے. لیکن اب صورتحال پھر وہی جانور پنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. کہ کیا صورتحال بن رہی؟ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرنے کے بعد اپنے فطری جذبے کو پورا کرتے، اور اس میں دیکھو جب سے ان چیزوں سے لوگ باہر نکلے اور اپنی خواہشات کہیں بھی پوری کرنا چاہتے تو بیماریاں بھی کئی طرح کی جنم دے رہی، اور ایسی جان لیوا بیماریاں آ رہی کہ اللہ حفاظت کرے. اور ایک ہی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، وہاں جب جائز طریقے پر اپنی فطری خواہشات پورا کرتا ہے تو انسان کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نسل کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے تمدن کی، انسان کا انسان ہونا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل کیوں دی ہے. جانور میں عقل نہیں ہے کہ جو چاہے کرے وہ. ایسا نہیں ہے کہ خواہش، جیسے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں، دوسرے دھرموں میں، کہ بھائی اب اپنی خواہش مار کر کے خدا سے قریب ہو، کہ جا کر کے سنیاسی بن جاؤ، جا کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، ہمالیہ پہ چلے جاؤ، یا سب کچھ تیاگ دو اور اس کے حوالے ہو جاؤ. بھائی سب کچھ تیاگ کر کے، اپنی خواہشات دبا کر کے کوئی سب گناہوں سے بچ سکتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں سب کچھ تیاگ دیا، پھر گناہوں سے بچنا تو آسان ہے. اسی دنیاوی زندگی میں سب کے ساتھ رہ کر کے، سب کے ساتھ برت کر کے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر کے پھر گناہوں سے بچنا، یہ کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی فطری خواہشات کو دبا دو، اپنی جنسی خواہشات کو دبا دو. اللہ نے کہا پوری کرو، لیکن جائز مقامات پر پوری کرو. اس لیے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی گئی. اب جب یہ چیزیں پیش آئی کہ جب رمضان کی راتوں میں ابتدائی طور پر عشاء کے بعد، سو جانے کے بعد اپنا کھانا کھانے کی اجازت دی، نہ جنسی خواہشات پورا کرنے کی اجازت دی. اب آپ دیکھیے کہ جنسی خواہش کیسی چیز ہے کہ آدمی اگر جائز جگہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا. کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی غلطیوں کو پوری معاف فرما دی. صحابہ کی جو غلطیاں تھیں معاف فرما دی، اور کہا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. اور ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے اس قسم کی، یقیناً اس پر ندامت بھی ہونی چاہیے، افسوس بھی ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کروا دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. تم میں سے بعض لوگوں نے سونے کے بعد یا عشاء کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، جو کہ اس وقت منع تھا. اللہ کہتے فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا. تابہ کے معنی ہے توبہ بھی ہے، رجوع کرنا بھی. جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور وہ برائی یا لغزش سے واپس پلٹ جاتا ہے، اور جب ہی لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع فرما. بندے سے غلطی ہوئی، اس کو احساس ہوا، وہ پلٹ کے اللہ کے پاس آیا، اللہ کہتے میں نے معاف کر دیا. اس جگہ پر بھی فرمایا کہ اللہ تمہاری لغزش کو جانتے ہیں، مگر اللہ نے کمال مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم، تمہیں معاف فرما دیا. اور آئندہ کے لیے اب اجازت دے دی کہ فالآن باشروہن، اب تم عورتوں سے مل سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو. اب یہ اجازت دینے کے بعد ایک جملے کا اضافہ فرمایا. کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب یہاں بھی غور سے سنیے گا، کیونکہ کئی نکاح کرنے والیاں اور کئی نکاح کرنے والے آج نکاح کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ اولاد کی جھنجھٹ پالنا نہیں چاہتے. ہم
اور اس کے لیے بڑے بڑے بہانے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، اور تربیت نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ نہیں اور کیا کیا بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ شریعت نے فوراً کہ اجازت ہے، مباشرت کر سکتے ہو، لیکن ایک جملہ کا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی سے ملنے سے، مباشرت سے صرف اپنی نفسانی خواہش پورا نہیں کرنا ہے، وہ تو پوری کرنی ہو، وہ تو ہوگی، اس سے اپنی اولاد کو حاصل کرنا ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اولاد حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی۔ آج اولاد سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ادھر ادھر کی غذائیں اور گولیاں استعمال کرتے ہیں، پھر وہ بیماریاں، اور کئی تو پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اولادیں بھی نہیں ہوتی۔ اور نکاح کا اصل مقصد یہی ہے، خواہش پوری کرنا نہیں کہ نکاح کر لیا اب دونوں انجوائے کر رہے، خواہش پوری کر رہے، گھوم رہے۔ اصل مقصد انسانی نسل کا قائم رہنا۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، روافظ میں ایک چیز چلتی ہے متع، شیعوں میں ایک چیز چلتی ہے متع۔ متع کا کیا ہوتا ہے کہ بھائی چند دنوں کے لیے کسی عورت سے آپ کانٹریکٹ کر لو کہ آپ میرے ساتھ رہو گی اور میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا۔ وہاں انہوں نے اس کو جائز کر رکھا ہے۔ جیسے آپ کسی زنا کے اڈے پہ چلے جاؤ اور چند روپے دے کے اپنی خواہش پوری کر کے آ جاؤ، ویسے ہی متع میں یہ ہوتا ہے۔ تو متع میں اب چونکہ انسانی نسل کی بقا مقصود نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو بھی گئی تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ مرد تو پیسہ دے کے ہٹ جائے گا، بقا مقصود نہیں ہوتی، اس لیے متع کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متع سے انسانی نسل ختم ہو جاتی، کیونکہ متع کے اولاً تو اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور اگر پیدا بھی ہو گئی تو مرد کی اولاد نہیں سمجھی جائے گی، نہ اس سے نسب ثابت ہوگا، نہ اس بچے کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ لہذا یہ غلط کام ہے کہ نہ صرف انسانی حق ختم ہوتا ہے بلکہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا نکاح کا اصل مقصد سمجھو کہ انسانی نسل کو باقی رکھنا۔ اب اللہ نے آپ کے اولاد میں 2 رکھی ہے تو وہ اللہ 2 دے کے رکھے گا، اللہ نے 3 لکھی ہے تو 3 دے کے رکھے گا، اللہ نے 4 لکھی ہے تو 4 دے کے رکھے گا۔ آپ گولیوں سے اس کو روک نہیں سکتے، آپ کسی اور چیزوں سے اس کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، اپنے لیے مصیبتیں آپ کھڑی کر سکتے، بیماریاں کھڑی کر سکتے، لیکن اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو فرمایا کہ اب تم عورتوں سے مل سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے تم تلاش کر سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ اب رات میں کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، اب کوئی پابندی نہیں، سوائے اس کے کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ کب تک کھانا ہے؟ پہلے تھا کہ عشاء تک، سو گئے اب نہیں کھانا ہے۔ اب کب تک کھانا ہے؟ یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس معاملے میں غلطی لگی اور انہوں نے دھاگے سے عام قسم کا دھاگا مراد دے لیا۔ عدی بن حاتم کا ذکر اس ضمن میں خاص طور پر آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پاس ایک سفید اور کالے رنگ کی 2 رسیاں رکھی تاکہ پہچان ہو جائے کہ کب وہ سفید دکھتی ہے کب کالی دکھتی ہے۔ جب اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، وہ تو جب تک رکھو گے وہ کالا ہی دکھے گا، تو تب تک کھاتے رہو گے، اس میں رات اور دن کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اس تکیے نے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو اللہ نے اگلے الفاظ میں ایک اور جملہ اتار دیا، من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ معاملے کو واضح کر دیا کہ دھاگے سے مراد عام ڈوری نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی ہے، رات کی سیاہی ہے، کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ گویا روزے کی شروعات صبح صادق سے ہوگی۔
پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے کہا کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر رات کے آنے تک روزہ رکھو۔ اور رات سے مراد کیا ہے؟ غروب آفتاب، نہ کہ بہت زیادہ اس کو سرخ کیا جائے یا بہت زیادہ بادل میں سفیدی زائل ہونا دیکھا جائے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا رات ہو گئی، روزہ افطار کر لینا چاہیے، مزید کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے ایک بات اور نکالی گئی کہ عام لوگ لگاتار روزے نہ رکھیں، متواتر کئی دن کے روزے نہ رکھیں، بلکہ روزہ رکھنا ہے تو ہر روزے کے ساتھ سحری کھائے، وہ بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بھوک نہ بھی ہو تو 1-2 لقمے کھائے لیکن سحری کرے، یا 2 گھونٹ پانی ہی پی لے تاکہ کہا جائے کہ اس نے سحری کر لی۔ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے ہیں۔ اور سحری کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے روزے میں فرق واضح ہو جاتا ہے، وہ سحری نہیں کرتے ہمارے یہاں روزے، لہذا سحری ضرور کھانی چاہیے، یہ بڑی بابرکت چیز۔ اب لگاتار روزے رکھنا صوم وصال بغیر سحری کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بغیر سحری کھائے اور افطار کیے روزہ رکھتے تھے۔ اب جب صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صوم وصال شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتا ہے جس کی طاقت سے میں ایسا روزہ رکھ لیتا ہوں، مگر تم میں اتنی قوت برداشت نہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روحانی طاقت اللہ تعالیٰ خاص آدمیوں کو دیتا ہے، ایسے لوگ صوم و وصال رکھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ اور چونکہ عام لوگ اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ان کے لیے صوم وصال جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں تمہیں اجازت ہے، رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو، مگر وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو تو پھر تم اپنی عورتوں سے نہیں مل سکتے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے اب اجازت نہیں۔ اگر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے ہی مادہ خارج ہو گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف بچے گا نہیں۔ یہاں پر مساجد کے ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ گھروں میں اعتکاف کی حالت میں ایسا کر سکتے، کیونکہ مسجد کے بغیر تو مرد کا اعتکاف ہی نہیں ہوتا ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے جہاں 5 نماز جماعت کے ساتھ انتظام ہوتا ہو، ورنہ لوگ یہ سوچے گا بھائی میں تو مسجد میں منع کیا اعتکاف کرنے سے، میں گھر میں اعتکاف کر کے ایسا کرتا ہوں۔ مردوں کا اعتکاف مسجد کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ جہاں 5 نماز با جماعت انتظام کا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کسی دوسری جگہ نہ جانا پڑے، وہاں اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنے محلے کی مسجد جہاں 5 نمازیں ہوتی ہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ دور دور جا کے اعتکاف کریں، اور اپنی محلے کی مسجدیں خالی پڑی رہتی، پہلے اپنے محلے کی مسجد۔ معتکف کو نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد، اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہے کہ اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو اس کو نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ جائے، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو گئی واپس آئے اور خاموشی کے ساتھ مسجد پہنچے اور یہاں آ کر کے سنت ادا کرے، واپس اعتکاف والی جگہ پر آ جائے۔ جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا تعلق ہے، اس کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی، مگر امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت اور غلام پر نماز با جماعت اور جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہے ایسا کر سکتی، ان کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر یہ فرماتے کہ عورت کو اپنے گھر میں ایسی جگہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے جو اس نے نماز کے لیے خاص کر رکھی، گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کرنا چاہیے، اگر نہیں کیے تو کر دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ یہ الفاظ غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی
مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہم نہیں روک سکتے. بہت صاف حدیث کے الفاظ ہیں اور اس پر میں نہیں جا سکتا. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. لیکن آگے ایک جملہ آپ پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آنا چاہے آپ نہیں روک سکتے. اب چونکہ ہمارے دیار میں، ہمارے بر صغیر کا تو مسئلہ ہی کچھ الگ ہے. لوگوں نے عورت کو مسجد میں آنا ہی ایک بڑا گناہ کا کام سمجھا ہوا. بازاروں میں جانا جائز ہے، ادھر ادھر بے حیائی کی جگہوں پہ جانا جائز ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آ جائے تو باپ رے باپ بڑا گناہ کا کام ہوگا. بولتے کیسی کیسی گندے عورتیں آ جائیں گی تو کیسے کیسے گندے مرد آتا ہے، اس کے کیا، اس کا کیا صورتحال ہے. ہاں اس کے ایام میں نہ آئے، لیکن اگر کوئی آنا چاہتے ہیں آپ نہیں روک سکتے. لیکن آپ باہر کے ملکوں میں چلے جاؤ جہاں ہمارے بر صغیر کو چھوڑ کر کے شاید کوئی مسجد ہوگی جس مسجد کو لگ کر مسجد سے تعلق نماز باجماعت کے ساتھ عورتوں کے لیے انتظام نہ ہو. ہمارے لیے کیا، ہمارے یہاں کیا مسائل ہے، میں تو کہہ کے تھک گیا. اب تو مسلم مسلح بورڈ نے بھی باقاعدہ پچھلے دنوں اپنے ایک تجویز میں کہہ دیا کہ اب جو نئی مساجد بناؤ ایسی بناؤ جس میں عورتوں کے لیے انتظامات ہو. تو فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اگر وہ آنا چاہے مسجد سے مت روکو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور عورت کی گھر میں نماز مسجد کی نسبت سے زیادہ فضیلت ہے. لہذا عورت اگر اعتکاف کرنا چاہیے تو وہ گھر میں ہی بیٹھے. ہاں اگر کہیں ایسا ہے کہ مسجد پرامن ہے اور وہاں عورتوں کے اعتکاف کے بیٹھنے کا معقول انتظام بھی ہے اور عورتوں کے لیے کوئی مسائل کھڑا نہیں ہو سکتا، تو امام ابو حنیفہ اور لوگوں نے فرمایا کہ مسجد ایسی جگہوں پہ وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے جب ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں. یہ سارے مسائل بیان کیے، اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدودیں ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ. یعنی ان حدوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو، جہاں لکیر باندھ دی اس کے اندر تک رہو، اس کو فلانگو مت. اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے، والحافظون لحدود اللہ. اور ظاہر ہے کہ اگر ان حدوں کو توڑو گے تو تقوی سے محروم ہو جاؤں، ترقی رک جائے گی، خرابیاں پیدا ہونے لگی. لہذا ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، ان کی نگرانی کرو. اور اللہ نے جگہ جگہ یہ قانون بتلا دیا اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ اسی طریقے سے اپنے احکام اور آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں. یہ سارا بیان کرنے کا مقصد ان کو متقی بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے متقی کیسے بنو گے، اور اس سے پہلے والے اسباق میں کئی چیزیں مسلسل بیان ہوئی. تب متقی کیسے بنو، تقویٰ کیسے آؤ، تاکہ وہ بچ جائے، برائیوں سے کنارہ کش ہو جائے، متقی بن جائے. لیکن ہم قرآن کے فارمولے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں دوسرے فارمولے بہت پسند آتے. اللہ نے جو فارمولہ بیان فرما دیا، کئی فارمولے متقی ہونے کے بیان کیے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتے. لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد بھی یہی تھا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. مالی حقوق کے متعلق بھی بات آئی کہ متقی بن جاؤ، اور یہاں بھی آخر میں تقوی ہی کو بنیاد بنایا کہ لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا بنائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.